آج ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ زمین کے اوپر. سرکار حضرت جنید بغدادی پتہ ہے کون ہے؟ بڑے پیر صاحب کے بھی پیروں کے پیر ہیں حضرت جنید بغدادی. آپ زمین پر مصلی بچھا کر نماز نہیں پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ پانی پر مصلی بچھا کر نماز ادا کرتے تھے. یہ نماز کی شان ہے. لوگ کشتیوں میں تیرتے ہیں، آپ مصلی بچھاتے پانی پر اور پھر اس پر نماز پڑھتے. مصلی ڈوبتا نہیں تھا. یہ نماز کی طاقت ہے. نماز کو ہم نے کچھ ابھی سمجھا ہی نہیں ہے. ایک مختصر واقعے کے ذریعے، ایک جھلک کے ذریعے صرف نماز کی اہمیت سمجھ لے. جس کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، جس نے نماز کو دل سے سمجھ لیا، وہ دین اسلام کو بھی سمجھ لے گا اور مصطفیٰ کریم کی سنت کو بھی سمجھ لے گا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک ولی ہیں. آپ جس جگہ رہا کرتے تھے تو جس جگہ اللہ کا کوئی ولی رہتا ہو وہاں کوئی فتنہ فساد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جس جگہ اللہ کا کوئی ولی موجود ہو وہاں لوگ پریشان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں خود ایک اللہ کا ولی تشریف فرما ہے. تو ایک جگہ جہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ تھے، جس قصبے میں، جس شہر میں تھے، تو بہت اچھا ماحول تھا. لوگ دین کی طرف چلتے چلے جا رہے تھے. لوگ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے تھے. لوگ دین کی باتوں پر توجہ دے رہے تھے. جو نوجوان نسل تھی وہ دین اور نبی کی سنت پر عمل کر رہی تھی. نوجوان نسل، بوڑھے اور جو عمر دراز لوگ ہیں ان کی بات تو الگ ہے، وہ تو کر ہی رہے تھے. لیکن جب اچھا ہوتا ہے نا، جب اچھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس میں ایک برا کرنے والا بھی کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے. اور جب برا ہی برا ہوتا ہے تو ایک اچھا کرنے والا بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو اس گاؤں کا، اس شہر کا ماحول تباہ برباد کرنے کے لیے ایک عورت وہاں پر آ گئی. وہ عورت کون تھی؟ فاحشہ عورت تھی. فاحشہ عورت جانتے ہیں آپ؟ فاحشہ عورت تھی. سادہ لفظ جو ہے محراب و منبر پر بولنا درست نہیں ہے. فاحشہ عورت، سمجھ رہے نا؟ فاحشہ عورت جب اس بستی میں آئی تو اس نے ماحول خراب کرنا شروع کیا. گاؤں کے جو بستی کے جو نوجوان تھے اس فاحشہ عورت کی طرف توجہ دینے لگے، اس کی طرف کھینچنے لگے. اور فاحشہ عورت کو وہ کیسے سے مطلب تھا؟ جب گاؤں کا ماحول خراب ہونے لگا، بستی کا ماحول خراب ہونے لگا، سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں نماز کی اہمیت. تو تمام نوجوان اس فاحشہ عورت کی طرف کھینچنے لگے. جب یہ بات دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی. تو کہا حضور بستی کا ماحول، قصبے کا ماحول بگڑا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، فاحشہ عورت کی طرف جاتے جا رہے ہیں لوگ، آپ کچھ کیجیے. تو کہا فاحشہ عورت کہاں رہتی ہے؟ تو اس جگہ حضرت بایزید بستامی پہنچے اور تحریک پر بیٹھ گئے. تو اس تحریک پر جب حضرت بایزید بستامی بیٹھنے کے بعد جب کوئی مرد آتا تو ان کو دیکھتا بایزید بستامی کو واپس لوٹ جاتا. جب فاحشہ عورت نے دیکھا کہ صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاؤں کا مرد آیا نہیں ہے، تو اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو. تو غلام نے دیکھا باہر ایک بوڑھا شخص باہر بیٹھا ہوا، اس کو دیکھ کر لوگ آ نہیں رہے ہیں. تو فاحشہ عورت گئی بایزید بستامی کے پاس، کہا اے بوڑھے شخص تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور میرا کام کیوں خراب کر رہے ہو؟ بایزید بستامی اس عورت سے کلام کیا، کہا میرا کام کیا ہے؟ تو کہا میں تو ایک فاحشہ عورت بستی کا ماحول خراب کر رہی تیرے اس عمل سے. تو کہا میں تو ایسی ہوں، میرا یہ عمل ہے، میرا یہ کام ہے. تو بایزید بستامی نے کہا تیری کتنی قیمت ہے؟ اس عورت سے کہا. اور اس عورت نے کہا کہ اے بوڑھے شخص تو بڑا نیک لگتا ہے، تجھے ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ تو بایزید بستامی نے کہا تجھے کیا کرنا ہے، تو اپنی قیمت بول. تو اس نے بتایا. بایزید بستامی اس کے گھر کے اندر گئے اور کہا اب جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہوگا. قیمت ادا کر دی. بایزید بستامی نے کہا غسل کر کر آ. وہ فاحشہ عورت غسل کر کر آئی. آپ نے کہا وضو کر، اس نے وضو کیا. آپ نے کہا مصلی بچھا. بغل میں بایزید بستامی نے مصلی بچھایا. کہا اب تو
مسلح بچھا، مسلح پر کھڑی ہو گئی، اب کہا نماز پڑھ. اس عورت نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. باعث گستاخی نے کہا جیسے میں کرتا ہوں ویسے تو کر. باعث گستاخی نے نیت باندھی، اس نے بھی نیت باندھی. آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا. آپ نے جب سجدہ کیا اس فاحشہ عورت نے بھی سجدہ کیا. جب سجدے میں گئے تو حضرت باعث گستاخی نے کہا اے اللہ رب العالمین، اے رب کریم، اس فاحشہ عورت کا سر جھکانا میرا کام تھا، اس کے دل کو جھکانا تیرا کام ہے. اللہ نے باعث گستاخی کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کے دل کو بدل دیا. وہ فاحشہ عورت اپنے وقت کی ولیہ بن گئی. وقت کے کسی عظیم شاعر نے لکھا تھا کہ سر کو جھکا کے دیکھ اللہ کے حضور میں، سر کو جھکا کے دیکھ اللہ کے حضور میں، سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے.